سورہ الفرقان صفحہ نمبر 327 آیت نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم، اور جس دن، یعض، کاٹے گا، الظالم، ظالم، علی یدیہ، اوپر اپنے ہاتھوں کے، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس۔ لیتا کہتے ہیں کسی تمنا کرنا، لیت، یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت، یا لیتنی اتخذت، کاش میں پکڑ لیتا، مع الرسولی، ساتھ رسول کے، سبیلا، کوئی راستہ، میں اللہ کے نبی کے راستے کو اپنا لیتا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی، کاش میں، لم اتخذ، نہ میں بناتا، فلانا خلیلا، فلانے کو دوست، لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، ان ذکری، ذکر سے، نصیحت سے، بعد اس کے، اذ جاءنی، جب وہ میرے پاس آ گئی، وقان الشیطان، اور ہے شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، خذولا، اس کو چھوڑنے والا، وقال الرسول، اور کہا رسول نے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا، بنا لیا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا، یعنی شان تضحیک، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اللہ فرما رہا ہے اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَى، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، تیرا رب، ہادیہ، ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کافروں نے، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ القرآن، اس کے اوپر قرآن، جملۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ، اکٹھا، کذالک، اسی طرح، لنثبت، تاکہ ہم مضبوط کریں، بھی، ساتھ اس قرآن کے، فؤادک، آپ کے دل کو، ورتلناہ، اور ہم نے اس کو پڑھا، ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، وَلَا يَأْتُونَكَ، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس، بِمَثَلٍ، کوئی بات، إِلَّا جِئْنَاكَ، مگر ہم لے کر آتے ہیں، بالحق، حق کو، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور بہت ہی اچھی تفسیر کے ساتھ، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مشرکین مکہ نے مختلف اعتراضات کیے آپ پر، کبھی آپ کو جادوگر کہا، کبھی ساحر کہا، اور کبھی انہوں نے کہا جی آپ یہ انسان ہے، کبھی کہا یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور طرح طرح کے انہوں نے بہانے ڈھونڈے اور آپ کو جھٹلانے کے طریقے آزمائے، اپنائے۔ تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے بعد فوراً ایک نقشہ کھینچ دیتا ہے قیامت کا، کہ قیامت کے دن ان کا جو معاملہ ہے ایسے ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہے گا ظالم اس دن جب اللہ کے حاضر ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور یقول، کہے گا، ہائے افسوس، کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، رسول کا ساتھ پکڑ لیتا، رسول کے ساتھ میں ہو جاتا، اللہ کی مر رسول، رسول کے ساتھ، ظالم کہے گا، ہاتھوں کاٹے گا۔ یہ آتا ہے عقبہ بن ابی اور ابی بن خلف کے بارے کے اندر، یہ روایات کے جو حدیث، یہ ٹکڑا قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ وہ جو عقبہ بن ابی تھا، اس کی ایک عادت تھی، جب وہ کہیں باہر سے آتا تو آ کر اپنے جو لوگ تھے دعوت کرتا۔ وہ باہر سے آیا، اس نے آ کر لوگوں کی دعوت کی، اور اللہ کے نبی کو بلا لیا دعوت کے اوپر۔ آپ نے کہا کھانا تیار ہوا، تو جب کھانا کھانے لگے آپ نے اپنا پیچھے کھینچ لیا۔ عقبہ بن نبی کہنے لگا جی آپ کھانا کیوں نہیں، محمد آپ نے کھانا نہیں کھا رہے، کیا ہوا؟ شروع نہیں کیا۔ اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول۔ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کھانا کھایا۔
جو ابی بن خلف تھا اس کو پتہ لگا یہ اس کا دوست تھا، اس کو جب پتہ لگا نا وہ بڑا ناراض ہوا، وہ کہنے لگا عقبہ آج کے بعد تیرا چہرہ میرے اوپر حرام اور میرا چہرہ تیرے اوپر حرام، میں تجھے نہیں دیکھوں گا، تو نے کیا کر لیا؟ وہ عقبہ بن نبی کہنے لگا ابی میں کیا کرتا، محمد میرے گھر آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دعوت کی تھی، اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو پھر مجھے یہ زیب تو نہیں نہ دیتا کہ میرے گھر مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے، تو میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا اس کے کہنے کے اوپر۔ یعنی یہ چیزیں دیکھو کچھ جاہلانہ رسمیں ہوتی ہیں جو جاہل لوگ تھے، لیکن بات اچھی ہوتی ہے، ان میں ایسی رسومات ہوتی ہیں، مہمان نوازی، یہ مہمان نوازی کی حد تھی ایک، آج کل پٹھانوں میں بڑی ہے ہماری تو قبائلی علاقوں میں، وہ مہمان نوازی ان کی بڑی ایک بہت کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں تو وہی چیز دیکھیں اس نے کہا کہ میرا مہمان ہے، حالانکہ کافر ہے، مشرک ہے، آپ کا انکار کرنے والا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا ہے، لیکن مہمان کی عزت کی اس نے، نہیں میرا مہمان ہے بھوکا میرے گھر چل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کا نصیحت ہوتی ہے، سبق ہوتی ہے، مہمان کی عزت کرنا، مہمان کو گھر بٹھانا، اس کو کھانا کھلانا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ یہ بڑے اچھے جو اپنا باتیں چلتی چلی آ رہی ان کو ذہننشین رکھنا چاہیے۔ تو کہنے لگا میں اس لیے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا تیرا چہرہ میرے اوپر حرام میرا تیرے اوپر حرام، وہ شخص مرتد ہو گیا اور اس نے اس اسلام کو خیر بات کہہ دیا، اسلام سے دوبارہ نکل گیا۔ پھر یہ عقبہ بن نبی اور ابی بن خلف دونوں بدر کے اندر قتل کر دیے گئے، تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ عقبہ بن نبی قیامت کے دن کہے گا یا کاش میں نے وہاں پہ برباد کر لیا، اور کاش میں رسول کے ساتھ ہی رہتا اور میں اس کے ساتھ نہ آتا، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا ویلتا مع رسول سبیلا، میں رسول کو پکڑ لیتا، یعنی یہ بات ہمارے لیے سبق ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ہم یہ میری فلاح اسی میں تھی کہ میں رسول کے ساتھ رہتا، اس کے علاوہ میں فلاح ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ میری کامیابی ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کے ساتھ چلے گئے، میں آپ امام احمد کا یہ دامن پکڑ لو فلاح پا جاؤ گے، ایسے نہیں، مار رسول کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، کسی جماعت کا ذکر نہیں ہے، کسی بڑے بڑے آدمی کا ذکر نہیں ہے، نہ اس کے اندر کسی بریلوی کا ذکر ہے کہ بریلوی ہو جاؤ، دیوبندی ہو جاؤ، شیعہ ہو جاؤ، حنبلی ہو جاؤ، مالکی ہو جاؤ، شافعی ہو جاؤ، نہیں، ایک ہستی کا ذکر ہے، مار رسول کے ساتھ، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، دوسری تیسری شخصی ذکر ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جتنی شخصیات ہیں ہم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں، ان کی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیا کہ ان کا عمل، ان کی زندگی اللہ کے نبی کے تابع تھی، اگر تھے بھی سلف صالحین تو ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں، ان کی باتیں مان سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو ہم ان کی بات کو پکڑ نہیں سکتے، ان کی بات کو ہم حجت نہیں بنا سکتے، مار رسول سبیلا، کہ اللہ کے نبی کی راہ کو پکڑنا ہی کامیابی فلاح ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں نے بنا لیا اس فلانے شخص کو دوست، ادھر نام نہیں لیا گیا، عام بات کر دی، فلانا میں نے اس کو دوست بنا لیا، میں نے اس کو دوست بنا لیا، یہ وہ قیامت کے دن کہے گا۔ جیسے ابو سعید خدری کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے دوست کی مثال دی اور برے دوست کی مثال دی، فرمایا اچھے دوست کی مثال جیسے ایک مشک والا ہے اور برے دوست کی مثال جیسے ایک بٹھی والا لوہار ہے۔ مشک والا جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ تم کو یا جو عطر ہے وہ مفت میں دے دے گا یا تم اسے خرید لو گے، نہیں، کم از کم اس کی خوشبو تو تمہیں پہنچے گی نا، جو مشک ہوتا ہے۔ اچھے دوست کی مثال دی گئی ہے۔ برا دوست جیسے لوہار بٹھی والا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ تمہارے کپڑے بھی جلا دے گی اور تمہیں بدبو بھی دے گا، یعنی برے دوست کی مثال دی ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے دوست کو دوست دیکھ کر بنانا چاہیے کیسا دوست ہے۔ اور ایسے حضرت ابو سعید خدری اور ایک صحابی اور ہیں، ان کا ایک صحابی وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے حدیث پاک ان کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سوائے مومن کے کسی کے ساتھ نہ رہو، سوائے مومن کے کسی کے ساتھ رہو، اور سوائے مومن کے تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے، یعنی مومن کے ساتھ رہو، ایمان والا بندہ اس کے ساتھ رہو، اور تمہارا کھانا ویسے تو آتا ہے قرآن کے اندر کہ جس کو بھی کھانا کھلاؤ، جو بھوکا ہے پیاسا کھانا کھلاؤ، اور کسی کے اوپر ہاتھ تانگ نہ کرو، جیسے ابو بکر صدیق نے اس نے بہتان بھی لگا دی بیٹی کے اوپر اور کہا کہ میں آج کے بعد کچھ دوں گا نہیں اس کو، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ فرق قرآن پاک کی آیات اتار دی، ابو بکر نہیں، ہاتھ نہیں روکنا، اس کو دینا ہے، کھلا دیا اس کے بعد، یعنی یہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے جس کو مدد، لیکن دوست کو کھانا کھلانا کیوں؟ کہا دوست ہے، گھر میں بلانا ہے،
فرمایا گھر میں آئے گا اس دعوت دو گے، وہ آئے گا نا باہر تو صدقہ خیرات کر دو گے، لوگ لے جائیں گے کھا لیں گے، لیکن جس کو گھر میں بنانا ہے اس کا ایمان صحیح ہو، وہ ایماندار ہو. جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا، جس کو گھر میں بلاؤ گے اچھا دوست ہوگا، تمہاری عزت اس کی عزت ہوگی. تم کسی کے گھر میں جاؤ گے اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، وہ تمہارا وہ ہمراز ہوگا، تمہارا وہ ہمجولی ہوگا، تو اس کے تمہارے معاملہ کی حفاظت کرنے والا ہوگا. اس لیے ہم کہنے لگے سوائے مومن کے کسے سہارا ہو اور سوائے مومن کے تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے. اس سے ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہو کہ ہر انسان، اللہ نے فرمایا ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اور میں دیکھ کر دوست بناؤ کہ تمہارا دوست کیسا ہے، دیکھ کر دوست بناؤ. ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. یہ کتنی حدیث ہیں، جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. اس لیے محبت اسی سے کرو دین والا ہے، جو ایمان والا ہے. اور ایک بڑی زبردست حدیث ہے ابن عباس کی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، ہمارے جو مجلسی دوست ہیں ان کا ہم انتخاب کیسے کریں، وہ کیسے ہونے چاہیے؟ جو مجلس کے دوست ہیں وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دوست ایسا ہونا چاہیے جب تم اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. اس کا چہرہ دیکھو اللہ یاد آ جائے. جب وہ بات کرے تمہارا علم بڑھے، ایسا دوست ہونا چاہیے. جب تم اس کو دیکھو، جب تم اس کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. 3 چیزیں بتائی انہوں نے اللہ کے نبی نے، 3 چیزیں. اس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، جب بات کرے تمہارا علم بڑھے، جب اس کا عمل دیکھو تمہیں آخرت یاد آ جائے. یعنی دوست کو دیکھ کر بنانا، اس کی اپنا کہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے دین پر تمہارا دین ہے، اس کے مذہب پر تمہارا، جیسے اس کی آتیں ہوگی تمہاری آتیں ویسے ہو جائیں گی. میں نے تو بتایا تھا ہمارا دوست شہزاد ہے، وہ بریلی مسجد طرف سارا خاندان رضا مسجد وسلم کے اس کے چچا کی ہے، لیکن جب وہ ہماری مسجد میں دعوت دی، ترجمے کی کلاس ہوتی تھی، آنے لگا ہمارے ساتھ جاتا تھا. اس کا والد 1 ہفتہ 15 دن ہماری مسجد میں آیا، اس کے ساتھ آیا، نماز پڑھی، کلاس میں نہیں بیٹھا، پیچھے بیٹھا. 15 دن بعد وہ کہنے لگا، میں بھی صاحب میرا گھر سا گھر تھا، جانے لگے، واپس آئے، کہنے لگا شہزاد پتہ کیوں میں تمہارے مسجد میں جاتا ہوں؟ میرا دل نہیں کرتا تھا، کہ مجھے پتا ہے میرا نماز نہیں ہوتی تمہاری مسجد میں جا کر، لیکن میں گیا تھا، میرا بیٹا کہتا ہے میں ادھر ہی جانا ہے، تو میں یہ دیکھنے گیا تھا جدھر میرا بیٹا جاتا ہے وہ لوگ کیسے ہیں، وہ میرے بیٹے کی تربیت کیا کریں گے. کہنے لگا 15 دن میں نے محسوس کیا کہ نہیں میرے بیٹے کی طبیعت اچھی ہوگی، یہ صحیح جگہ ہے جہاں پہ میرا بیٹا جا رہا ہے. اور واقعی اب ماشاءاللہ وہ اس کا بیٹا، آگے اس کا بیٹا، اس کا پورا خاندان دیندار ہیں قرآن کی برکت سے. یعنی اچھے دوست کو بنانا، اور والدین کو چاہیے بچوں کو اپنا اس کو بتائیں بھی، سمجھائیں بھی، اور اس کا دیکھیں بھی، نگرانی بھی کریں کہ اس کا دوست کیسا ہے. ورنہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے اگر بچے رائے راہ سے ہٹ جائیں تو اس سے تکلیف سے بات ہی کوئی نہیں والدین کے لیے. اس لیے بچوں کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے. لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. وہ کہنے لگا ہائے تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن ذکر نصیحت سے، بعد اذ جاء میرے پاس آ گئی نصیحت. کیا آ گئی؟ اللہ کے نبی کی، آپ خود آ گئے، آپ کی زندگی آ گیا، آپ کا قول آ گیا، آپ کا فعل آ گیا، آپ کا عمل آ گیا، قرآن پاک آ گیا، نصیحت آ گئی. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور شیطان جو انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، وہ پہلے کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، تسلیاں دیتا اسرت دیتا ہے. لیکن فرمایا چھوڑ جاتا ہے، وہ ہے ہی ایسا دھوکے باز ہے، وسوسے ڈالتا ہے. فرمایا کہ اس جان جب نصیحت آ جائے، ہدایت آ جائے، روشنی آ جائے تو پھر اس کو چھوڑنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور رسول کہے گا، کہا رسول نے، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پچھے پس ڈال دیا، اس نے مہجورا چھوڑا ہوا، یا نشان تضحیق بنا دیا. اگر پیش کے ساتھ ہو حجورا نشان تضحیق، زیر کے ساتھ ہو تو چھوڑا ہوا. یعنی اس کو انس کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کو ایک دفعہ پڑھا پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا، نہ وہ کبھی کھولا، نہ کبھی پڑھا، نہ اس پر کبھی عمل کیا، تو قیامت کے دن وہ قرآن اس کے گلے میں آج لٹک جائے گا.
اور اللہ سے شکایت کرے گا، شکوہ کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے ایک دفعہ پڑھا، مڑ کے بند کر کے رکھ دیا، اب میرے درمیان اس گھر میں تو فیصلہ کر، اللہ سے شکایت کرے گا قرآن۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا قرآن پاک قیامت کے دن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، بچنے والی صورت کوئی نہیں ہے کہ انسان بچ جائے۔ فرمایا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا قرآن پاک، اس نے مجھے پڑھا کیوں نہیں، اس نے مجھے سمجھا کیوں نہیں، اس نے مجھے صرف پاڑی اوپر سے پڑھا، بیچ میں کیا لکھتا، کوشش نہیں کی، اس نے کبھی قرآن کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی، تلفظ سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ماد زبر زیر ترجمہ تفسیر اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اور یعنی قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف یا گواہی دے گا اچھائی کے طور پر، یا تمہارے خلاف یہ تمہارے حق کے اندر گواہی دے گا۔ تو اس لیے اس کے ساتھ پڑھنا، اس سے چمٹنا، لگے رہنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ انسان یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بڑی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کن کے لیے مسائل ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے، قرآن والوں کے لیے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم دین پہ قربان ہونے والے ہیں، جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی اور بڑا سبق رکھتی ہیں۔ تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، یہ ہمارے حق میں آتا ہے یا ہمارے خلاف آتا ہے۔ باقی چلا کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویوم ویوم، اور جس دن یعض الظالم یعض الظالم، کاٹے گا ظالم کاٹے گا ظالم، علی یدیہ علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، یقول یقول، وہ کہے گا، وہ کہے گا، یا لیتنی یا لیتنی، آئے میری بربادی، ہائے میری بربادی، اتخذت اتخذت، میں نے پکڑا ہوتا، میں نے پکڑا ہوتا، مع الرسول سبیلا مع الرسول سبیلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، یا ویلتا یا ویلتا، آئے میری بربادی، ہائے میری بربادی، لیتنی لیتنی، کاش کہ میں نے، کاش کہ میں نے، لم اتخذ لم اتخذ، نہ میں نے بنایا ہوتا، نہ میں نے بنایا ہوتا، فلانا خلیلا فلانا خلیلا، فلاں شخص کو دوست، فلانے شخص کو دوست، لقد اضلنی لقد اضلنی، البتہ تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا، البتہ تک کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکری عن الذکری، نصیحت سے، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ گئی، بعد اس کے کہ میرے پاس آ گئی، وکان الشیطان وقال الشیطان، اور شیطان تو ہے ہی، اور شیطان تو ہے ہی، للانسانی للانسانی، انسان کے لیے، انسان کے لیے، خذولا خذولا، دغا دینے والا، دغا دینے والا، وقال الرسول وقال الرسول، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، ان قومی، ان قومی، بے شک میری قوم نے، بے شک میری قوم نے، اتخذوا اتخذوا، پکڑا تھا، پکڑا تھا، هذا القرآن ھذا القرآن، اس قرآن کو، اس قرآن کو، مہجورا مہجورا، چھوڑا ہوا۔ چھوڑا ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔